مفتی صاحب ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ یار مجھے لوگوں نے نا ایک ایسی شخصیت بنا کے پبلک کے سامنے پیش کیا جیسے اللہ معاف فرمائے کوئی فلم کے اداکار نہیں ہوتے۔ کہیں یوں کر کے آ رہا ہوں، میں یوں جا رہا ہوں، کبھی یوں جا رہا ہوں، کبھی کھانا کھا رہا ہوں، کبھی پھر ایک وہ لگا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص 2-4 نظمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں دیوبند والے، اور پھر ایک اور بھی ہے لبیک یا اخوتنا لبیک، وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک اور ہے ابے نہیں یار ایک وہ ابے یار وہ اس کا میں نے مذاق بھی بنا لیا تھا، ایک تھوڑا سا ڈھکن آتا تھا اس میں، ڈھکن کا لفظ یعنی میرے ذہن سے وہ بہت مشہور ہے، وہ لبیک وہ پھر آ رہا ہوں گا میں کلاس سے اتر رہا ہوں، بخاری کے کلاس سے یوں کر کے اتر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، ریوو میں بیٹھ رہا ہوں۔ تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، اور یہ میری پرمیشن کے بغیر کمبخت ویڈیوز بناتے ہیں، ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں۔ میرا ٹک ٹاک پہ کوئی چینل ہی نہیں ہے، ٹک ٹاک پہ تو میں ہوں ہی نہیں۔ تو اتنا برا میسج لوگوں کے سامنے، سمجھدار لوگوں کے سامنے جا رہا ہے، یار یہ مولانا صاحب ہے، اس کی حرکتیں دیکھو کیا ہے۔ تو بھائی میری حرکتیں نہیں ہیں، نہ میں وہ شو مار رہا ہوں، نہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں ولاگنگ کرتا ہوں، جب افریقہ کے جنگل میں چلا گیا ادھر جا کے میں نے وہ ولاگنگ کر لی، پہاڑ دکھا دیے، نہریں دکھا دی، یہ ہے جو ایک سادہ سی بالکل، وہاں جانور دکھا دی، کیونکہ مجھے بہت شوق ہے جانوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا، تو بہت زیادہ شوق ہے، اتنا شوق ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں۔ مجھے جانوروں کی ایکٹیویٹیز میں بہت مزہ آتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں نے ایک مکڑی کو دیکھا، وہ اس کے شکار کے لیے جا رہی تھی، مکھی کے، میں اس کو کافی دیر تک بیٹھ کے دیکھتا رہا ہوں، کاش اس وقت ویڈیو کیمرہ ہوتا تو ویڈیو۔ یہ جانوروں میں نا آپ کو نیچر کا حسن نظر آتا ہے، جانور جدید کلچر سے متاثر نہیں ہے، وہ نیچر پر ہیں۔ تو جو چیز کا شوق ہے پھر ہم وہی ولاگنگ میں دکھا دیتے ہیں، جنگل منگل یہ وہ۔ ایک امریکہ میں جب گیا تو کسی نے کہا جنگل سے باہر آؤ، امریکہ میں ہو تم، جنگل ہی دکھا رہے ہو، یہی دیکھنا تھا تو چھانگا مانگا چلے جاتے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو میری جتنی ویڈیوز آ رہی ہے، ریوو میں یوں کر کے جا رہا ہوں اور پھر وہ یوں کر کے کبھی پریڈ ہو رہی ہے، یہ سب میں نہیں بنا رہا، اور یہ میری مرضی کے خلاف بن رہی ہیں۔ ابھی میں نے پھر جامعۃ الرشید میں ایکشن لیا ہے کہ طلبہ اب اتنے زیادہ ہیں نا، کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ پارک میں بیٹھا ہوا فون پہ بات کر رہا ہوں، وہاں سے ویڈیو بن رہی ہے، مفتی طارق مسعود کسی کے باپ میں دم ہے تو آئے، یہ نیچے لگایا ہوا ہوگا نا، اور فون پہ بات کر رہا ہوں نا، چلتا ہوا جا رہا ہوں۔ تو یہ عجیب مذاق ہے یار، یہ فلمی اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں۔ علماء کی جو عزت ہوتی ہے ان کے اسٹائل کی بیس پہ نہیں ہوتی، علم کی بیس پہ یا عمل کی بیس پہ ہوتی ہے۔ تو ہماری علمی چیزوں کو آپ پروموٹ کریں، اسٹائل کو آپ ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ مفتی صاحب کی گھڑی گم گئی، گھڑی لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ مفتی صاحب کا موبائل گم گیا، موبائل لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ لوگ بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ میرا موبائل ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا موبائل، یہ رہا مفتی صاحب کا موبائل، وہ میرا نہیں ہے، کسی نے لکھا موبائل۔ تو یہ سب اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کسے کیا جا رہا ہے؟ مجھے یوز کیا جا رہا ہے، تو میری طرف سے اس کی بالکل پرمیشن نہیں ہے۔ اب میں تھوڑا ٹائٹ کر رہا ہوں، جامعۃ الرشید میں آج بھی ہم نے دورہ حدیث میں زیادہ ہو رہا ہے، یہ حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں نا، تو وہاں پھر اسٹائل اور یہ وہ سب چیزیں۔ تو آج میں نے پھر میسج بھیجا ہے کہ یہ سارے کیمرے نا توڑ دوں گا اگر مجھے کسی نے۔ ویسے بھی جامعۃ الرشید میں طلبہ کو اجازت ہی نہیں ہے اسمارٹ فون رکھنے کی، تاکہ پڑھائی کو فوکس کریں وہ، لیکن پھر بھی چھپ چھپا کے ایک آدھ طلبہ رکھ لیتے ہیں، وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا۔ تو فی الحال یہی سمجھ لیں یہ میری پرمیشن سے نہیں ہو رہا، اور نہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ علماء کے لیے یہ ہونی چاہیے، عام مشہور لوگوں پہ ٹھیک ہیں، جچتی ہیں، کھلاڑیوں پہ جچتی ہیں، آفریدی ہے، چھکا لگا رہا ہے، اسٹائل سمجھ میں آتا ہے یار۔ ہاں بعض ایسی ویڈیوز ہیں جو میں کھیل رہا ہوں بچوں کے ساتھ، چھکے چوکے لگا رہا ہوں، وہ میں جانے دیتا ہوں، تاکہ مولویوں کا امیج جو بنا ہوا ہے نا کہ کھیل نہیں سکتے، گھوڑے پہ دوڑ نہیں سکتے۔ ابھی میں گھوڑے سے سواری کی ہے، وہ تو میری ویڈیو بن رہی تھی میرے سامنے، میں نے بنا نہیں دی، اس لیے نہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا کہ میری ویڈیو بنے۔ گھوڑے پہ میں پہلے بیٹھا ہوں، دوڑ میں پہلے رہا ہوں، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، میں نے اس کو منع نہیں کیا، جانے دو بھائی، تاکہ پتہ چلے کہ مولوی ہونا تیراکی کے، گھڑ سواری کے خلاف نہیں ہے۔ یہ کوئی تقوی کا معیار نہیں ہے کہ آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے یا تیر نہیں سکتے۔ سمندر میں جو میں نے چھلانگ لگائی ہے آسٹریلیا میں، وہ میں نے بنانے دی تھی ویڈیو،
مجھے پتا تھا بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, یہ مولوی کی حرکتیں دیکھو, چھلانگا لگا رہا ہے, تو دیکھ لو حرکتیں, اسی لیے تو ہم تمہیں بلاگ بنا رہے ہیں کہ حرکتیں دیکھو. ٹھیک ہے, تو یہ تو جائز انٹرٹینمنٹ ہے نا, شو بازی تھوڑی ہے یہ, شو بازی کے لیے تھوڑی. اور شو بازی میں تو بڑے بڑے سوئمر پڑے ہوئے ہیں, وہ شو بازی کریں نا. ہم نے کہا یہی کیا ہے نا, چھلانگ لگا کے نکل آئے, اس میں کیا شو بازی ہے؟ یہ تو بچہ گاؤں دیہاتوں میں تو بچے کر رہے ہوتے ہیں یہ, اور ایسی ایسی جگہوں سے نکلتے ہیں آپ حیران ہو گئے. اس نالے سے جائیں گے, گاؤں کا بچہ دوسرے گاؤں کے نالے سے نکلے گا باہر. تو چلو اچھا ہو گیا یہ کسی نے پرچی دے دی. اچھا, ایک اور بات اس سے یاد آئی. ایک ہمارا دوست تھا پشتون گاؤں کا, گنے کی مشین لگاتا تھا وہ. ایک دن کسی عالم کے پاس گیا وہ, تو ان کی گارڈ بہت تھے, تو گارڈوں نے ٹھک ٹھک یہ وہ چھن یہ نا گارڈوں کی, اور اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں, گاڑیوں کا قافلہ یہ وہ. تو مجھے کہتا ہے یار مفتی صاحب میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا, یہ تو دنیا داروں کے پاس بہت ہے. جب زرداری صاحب نکلتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہو, میں دنیا داری اس سینس میں نہیں کہہ رہا, کوئی برے ہم سے ہو سکتا ہے قیامت کے دن زرداری کی بخشش ہو جائے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری صاحب جب نکلتے ہیں تو یہ گارڈوں کا اور گاڑیوں کا پروٹوکول ہم سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. تو کہنے کہ یار یہ کیسے مولانا ہے, یہ ٹھش پھش یہ کیا ہے. ہم تو ان علماء کی عزت اس لیے کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے. کہہ رہے یہ تو ہمارے گاؤں میں جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے ان کی نیت کیسے چیک کر لی کہ وہ اس شو کے لیے یہ رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ ہو سکتا ہے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہو, ضرورت کے لیے ہو نا, ضرورت ایک الگ چیز ہے, شو بازی الگ چیز ہے. باقی مجھے اس گنے کا رس لگانے والے کی یہ بات اچھی لگی. میں نے کہا اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ عزت کا یہ معیار نہیں ہے, خاص طور پر علماء کے لیے. یہ دنیا داروں کے لیے, سیٹھوں کے لیے دکھاتے ہیں, پیسہ بھی دکھاتے ہیں, گاڑیاں بھی, گارڈ بھی. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو گارڈز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے پھر بھی رکھے ہوئے تاکہ تھوڑی پھوں پھاں رہے سوسائٹی میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے جب شروع میں گارڈ رکھے نا تو مجھے اتنا ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا, کسی سے ملنے جا رہے ہیں 4 گارڈ کلاشن کوفیں, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مکان کا قبضہ خالی کرانے جا رہا ہوں میں. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا مکان پہ میں نے قبضہ, کسی نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور میں قبضہ. لسی پینے جا رہا ہوں 4 گارڈ, تو میں اس سے لسی والے سے کہتا تھا بھائی میں تیری دکان کو لوٹنے نہیں آیا, پیسے دے کے لسی پیوں گا. شروع میں بہت مجھے تکلیف ہوتی تھی, لیکن ضرورت ہے بھائی. تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی آپ کو یہ کیسے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے شو بازی کے لیے رکھے ہوئے ہیں, ضرورت کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں مجھے اس گنے کے رس والے کا, جوس والے کا کانسیپٹ اچھا لگا, اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ چیزیں علماء کی عزت کی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا داروں پہ جچتی ہیں. میں نے کہا اس کے نظریہ ٹھیک ہے اس کا. مفتی صاحب قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ انسان کو اس کے گناہ کے بقدر سزا ملے گی اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, لیکن دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ ہم ان کے عذاب کو دگنا کر دیں گے. یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے متضاد کیوں ہیں؟ میں آپ کے درس قرآن کے لیکچر پابندی سے سنتا ہوں, لیکن بس یہ ایک اشکال ذہن میں آتا رہتا ہے. دیکھو دگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنا سزا بنتی ہے اس کا دگنا دیں گے, یہ مطلب دگنے کا نہیں ہے. یہاں دگنا اس معنی میں ہے کہ جتنا اس کے دماغ میں عذاب کا تصور ہے اس سے کئی گنا بڑھا کے عذاب دیا جائے گا. تو یہ شدت کے معنی میں ہے, سخت عذاب دیا جائے گا. جو آپ کے ذہن میں ہے نا اس سے دگنا وہ ہوگا, پورا بدلہ ہی. اس کی مثال ایسے, ایک آدمی نے جرم کیا, چوری کی یا کوئی جرم کیا, اس کے ذہن میں ہے کہ اس پہ اتنی سزا بنتی ہے, تو جج کہے گا اتنی نہیں بنتی, اس کی دگنی بنتی ہے جو تم سوچ رہے ہو. تو یہاں دگنا دگنے کے معنی میں نہیں ہے, یہاں دگنا ہے بہت سخت عذاب کے معنی میں. سخت عذاب ان کو دیا جائے گا, تو وہ سخت ہوگا ان کے گناہوں کا بدلہ. اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جتنا گناہ ہے اتنی سزا ہونا, سخت کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس اشکال کا جواب قرآن میں ہی اللہ نے دیا ہے کہ جب ان کو یہ عذاب دیا جائے گا نا, وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو بہت سخت. مختلف جگہوں پہ اللہ نے مختلف جواب دیے ہیں. ایک جواب اللہ نے یہ دیا, ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. آج تمہیں اپنے اوپر جتنا غصہ آ رہا ہے, جب تم گناہ کرتے تھے ہمیں تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا, تو تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے, لیکن ہماری نظر میں یہ ہلکا گناہ نہیں تھا. اور
ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ ملک میں نا کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو جہنم میں ڈالیں گے جو غیظ و غضب سے کھول رہی ہوگی وہ جہنم کی آگ. تو جب اس میں ڈالیں گے نا تو پھر جہنم کے فرشتے بھی پوچھیں گے کہ اتنے سخت عذاب میں تم کیوں جا رہے ہو، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے انکار کر دیا اس کا. تو یہ سارے اشکالات کا جواب ہی ہے یہ قرآن میں نا کہ ہم اتنی سخت سزا کیوں دیں گے. اس لیے کہ ان کا جرم ہلکا نہیں ہے، ان کا جرم بہت سخت ہے. ان کو بار بار اس جہنم سے ڈرایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، پھر بھی یہ گناہ کرتے رہے ہیں، پھر بھی یہ برائیوں میں رہے ہیں. تو اس لیے اللہ ظالم نہیں. وما ظلمناہم، یہ تیسرا جواب ہے، وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ کہیں گے ہم نے ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کر کے آئے ہیں. تو یہ سارے جوابات اللہ نے یہی اشکال کے دیے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، اس کا عذاب ہی سخت ہے. اور سخت اس لیے کہ گناہ ہی سخت ہے تمہارا، تم ہلکا سمجھ رہے ہو، تو تمہارے ہلکا سمجھنے سے تھوڑی ہلکا ہو جائے گا. یہ دیکھو جو کسی بندے کو قتل کر دے، اس کے بچوں کو یتیم کر دے، بیوی کو بیوہ کر دے، وہ پھانسی پہ لٹکنے پہ تیار ہوگا کبھی؟ ہوگا. وہ لوگ بھی ترس کھا رہے ہوں گے، ہائے بیچارے کو کیوں لٹکا رہے ہو. تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی اس نے جو جرم کیا ہے اس کے سائیڈ افیکٹ دیکھو کیا نکلے ہیں. تو لہذا تمہیں ترس آ رہا ہے اس کے لٹکتے ہوئے، لیکن جب تم اس کے جرم کی نوعیت تمہیں پتہ چلے گی تو پھر تمہیں ترس نہیں آئے گا. تو اللہ بھی یہی کہیں گے کہ میں آگ میں جو ڈال رہا ہوں تمہیں ان پہ ترس آئے گا، آتا ہے دنیا میں کہ کیوں. لیکن جب تم دیکھو گے نا جن کرتوتوں کو یہ ہلکا سمجھ رہے تھے، اللہ کی نظر میں وہ ہلکے نہیں تھے. زنا ہماری نظر میں ہلکا ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں زنا کرنا ہلکا جرم نہیں ہے. ماں باپ کو ستانا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. چوری کرنا ہماری نظر میں ہلکا جرم ہو سکتا ہے. بعض ملکوں میں چند ڈالر چوری کرنے پر کوئی سزا ہی نہیں ہے، یہ قانون ہے. میں گیا ہوں بعض ملکوں میں، کہتے ہیں اگر اتنے ڈالر تک چور چوری کر لے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسلام میں کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس ملک میں تو یہ سرے سے جرم ہی نہیں ہے، آپ ہاتھ کاٹ رہے ہو. بھائی آپ کے نظر میں نہیں ہوگا، چوری اللہ کی نظر میں چھوٹا جرم نہیں ہے. تو ہم تو جب اللہ سے پوچھیں گے نا تو اللہ خود جب بتائے گا کہ کیا ہلکا ہے کیا برا ہے کیا بھاری ہے، یہ اللہ بتائے گا. گورنمنٹ اپنے قانون بناتی رہے، لیکن اللہ کہتے ہیں میری نظر میں یہ ہلکا جرم نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نماز چھوڑنا ہماری نظر میں ہلکی چیز ہے. بھائی کیا ہو گیا، بھائی ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، تو اگر چھوڑ دی تو کیا ہو گیا. اللہ کہتے ہیں تمہاری نظر میں ہلکا ہے، میری نظر میں ہلکا جرم نہیں ہے. بار بار حی علی الصلاۃ کہہ کے صدائیں دلوا رہا ہوں کہ آ جاؤ، میں نے پیدا کیا، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، یہ نیند جو دی ہے میں نے دی ہے، تو مجھے کیوں بھول گئے بھائی تم. تو نماز چھوڑنا نہیں ہے، یہ جرم ہے اللہ کو بھولنا. تو سزا ملے گی اللہ کو بھولنے کی. اصل میں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ابھی سمجھ جائیں تو اچھا ہے، ورنہ ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے مرنے کے بعد. فرعون کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں آ رہی تھی فرعون کی سمجھ میں، لیکن جب ایک غوطہ لگائے تو اس کے اچھے بھی سمجھ گئے. رپورٹ یہی ہے کہ فرعون کو آج بھی زندہ کرو نا کہے گا میں ایمان لایا. پوری ٹوپی پگڑی داڑھی شلوار ٹخنے سے اوپر رکھے گا، ایسا لگے گا کہ کسی خانقاہ کا منجا ہوا پیر و مرشد ہے اگر اب فرعون آ جائے نا. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایک ٹائم ہے بھائی مہلت کا، اس کے بعد نہیں دوں گا. تو بہت ٹائم دیا اللہ نے توبہ کا. میں تو یہ بات کرتے ہوئے خود ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ہمارا کیا بنے گا پتہ نہیں. تو اس لیے ہم سب کو اللہ بس توبہ کی توفیق ہی دے میرے بھائی، اور برائیوں سے بچا کے ہی رکھے. مفتی صاحب میرے والد مشرک ہیں، وہ دن رات پیروں فقیروں سے مدد مانگتے ہیں. میں کافی عرصے سے اصلاح کر رہا ہوں لیکن اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں مل رہی. آخرت کے حوالے سے مجھے ان کی بہت فکر ہے. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں ان کے لیے صحت تندرستی کی دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. ان کی ہدایت کی بھی دعا کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں. باقی ان کا شرک کس نوعیت کا ہے یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ واقعی مشرک ہیں بھی یا نہیں ہے. کچھ لوگ پیروں سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ویسے ہی مانگ رہے ہیں جیسے کسی پولیس سے کوئی مدد مانگ رہا ہوتا ہے انسان. اسباب سے ہٹ کے نہیں مانگتے، اور بعض اسباب سے ہٹ کے بھی مانگتے ہیں. زیادہ تر تو پھر یہی ہے اسباب سے ہٹ کے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ شرک فکر کی بات ہے، اور آپ کو جو والد کی فکر ہے یہ ہونی بھی چاہیے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نیک لوگوں کی مثال دی ہے قرآن میں کہ ان کو سب سے پہلے اپنی، پھر اپنے والدین کی اور اپنے بیوی بچوں کی فکر ہوتی ہے.
جس کو اپنی، اپنے والدین اور بیوی بچوں کی فکر نہ ہو، ساری دنیا کی ہدایت کا وہ ٹھیکیدار ہو، اللہ کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں. سب سے پہلے بچوں کی فکر کرنی ہے آپ نے. میرا اپنا بھی معمول ہے، میں جب ہدایت کی دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے اور اولادوں کے لیے مانگتا ہوں. ایک ایک کا نام لے کے مانگتا ہوں. آپ کو یہ کون سا مشکل کام ہے بچوں کا نام لینا؟ جتنے ہمارے ہیں نا اتنوں کا نام لینا مشکل کام ہے. بعض دفعہ ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے، بعض دفعہ ایک دو اسکپ ہو جاتے ہیں، تو وہ مشکل، ٹینشن کا کام تو نہیں کہہ سکتے لیکن مشکل بہرحال ہے. سب کا نام لے لے کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں میں کہ سیدھے راستے پہ چلا دے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے زندگی میں اللہ سے کبھی اپنے بچوں کے لیے دولت مانگی ہو. مجھے نہیں یاد پڑتا. ہمیشہ یہ مانگا ہے اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے، دین کا داعی بنا دے بس. اور مال میں برکت دے اتنی کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. پھر اللہ کی مرضی دولت مند بنائے یا غریب بنائے، ہمیں اس سے یہ دعا منہ سے نکلتی نہیں ہے کہ پیسے والا بنا دے. کیونکہ بھائی سیدھے راستے پہ چلے، غربت میں کامیاب ہیں. اور اگر پیسہ ملا اور الٹے راستے پہ چل پڑے تو کیا کرنا ہے بھائی، اور بڑا عذاب ہے. تو کامیابی اس میں ہے. اچھا غربت میں اگر دین مل گیا نا تو اس غربت میں بھی خوش رہیں گے، اور اگر دولت میں دین نہ ملا تو مقصد تو خوشی ہے نا. تو خوشی کے لیے ضروری ہے دین ملے، دولت ملے نہ ملے یہ کبھی نہیں میں نے دعا مانگی. بس یہ کہ رزق حلال کشادہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہ دعا بہت زیادہ ضروری ہے اولاد کے لیے. اصلح لی فی ذریتی، اللہ نے نیک لوگوں کی علامات میں، ہم نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں کی صفات کو چوری کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے نا، کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے. تو یہ فکر ہونی چاہیے اپنی اولاد کی، بہت زیادہ فکر. باقی بنے گی یا نہیں بنے گی نیک یہ اس کی گارنٹی نہیں ہے. تو ماں باپ کی بھی بہت فکر جیسے آپ کو ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنی فکر نہ لیں کہ دماغ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جائے، بلکہ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے چچا ابو طالب کی. حضرت ابراہیم سے زیادہ کس کو فکر ہوگی؟ اپنے والد آزر کی. لیکن ان کو ایمان کی توفیق نہیں ملی، بس صبر کیا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جب ہمارے نبی غمزدہ تھے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے نبی آپ جس کو چاہیں گے ہدایت نہیں ملے گی، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی. یعنی ہمیشہ، ورنہ تو بعض دفعہ نبی نے چاہا کہ اس کو ہدایت مل جائے، مل بھی گئی. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آپ نے چاہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دی، اللہ نے دے دی ہدایت، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ نے کہا یہ فیصلہ آخر میں ہی کروں گا. آخری فیصلہ کون ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. تو اس لیے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، فکر کریں، لیکن اس فکر میں بھی اعتدال سے تجاوز نہ کریں، ڈپریشن میں نہ جائیں. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے جب انسان کسی چیز کی زیادہ ٹینشن لیتا ہے تو پھر صحت بھی خراب ہوتی ہے اور جو کام کر سکتا ہے اس میں بھی ناکارہ ہو جاتا ہے وہ. اس لیے ایک حد تک سوچیں، اس سے آگے مت جائیں، ٹھیک ہے. مفتی صاحب آج اتنے ان کو کسی طرح سے تبلیغ میں وقت لگوا دو. ابا کو، تبلیغ والوں کو بولو ان میں پیسے دے رہا ہوں، ابا کو جا کے دے دو یہ ہدیے کے طور پہ، اور کھینچو ان کو کسی طرح. مفتی صاحب السلام علیکم، آج اتنے بعد آپ کو دین کا سکون مل گیا. مفتی صاحب آج اتنے مہینوں بعد آپ کو دیکھ کر سکون مل گیا ہے. کوشش تو تھی کہ نہ ملے لیکن چلو اللہ کا فضل ہو گیا، مل گیا. مفتی صاحب میں آپ کی انداز میں پیش کرتا ہوں. تھوڑی سی تعریفیں واریفیں لکھی ہوئی ہے غلط. ہم انڈیا سے آئے ہیں، آپ سے ملاقات کی درخواست ہے. بڑی مسرت ہوگی ہمیں آپ سے ملاقات کی. کس کس سے ملوں؟ میں اگر سب سے ملوں تو میں مجھ سے کون ملے گا پھر میرے بھائی؟ تو اسی کام کا رہ جاؤں گا نا. انڈیا والے کہاں ہیں؟ ماشاءاللہ، اچھا مل لیے. ان کو پھر بعد میں لے آئیں مسافہ الگ سے. میں فیس بک کی فیک آئی ڈی بناتا ہوں اور اس سے انگریزوں کو اپنا مال بیچتا ہوں، لیکن مال 100% ٹھیک ہوتا ہے. فیک آئی ڈی اس لیے بنانی پڑتی ہے کہ انگریز پاکستانیوں سے مال نہیں خریدتے، تو اس کے لیے انگریزی میں بات کرنی پڑتی ہے. اگر آپ دھوکہ نہیں دے رہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو غیر پاکستانی شو کر رہے ہیں، کام پاکستانیوں والے کر رہے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جائز ہے یہ، کیونکہ اس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا بلکہ فائدہ ہی ہو رہا ہے کہ ایماندار آدمی سے اس کی تجارت ہو رہی ہے. تو آئی ڈی ہونا یہ علامت نہیں ہوتی کہ یہ بندہ اوریجنل میں وہی ہے، اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے. ہاں بلیو ٹک ہوتا ہے یا آپ خود اناؤنس کر دیتے ہیں
پھر جھوٹی اور پھر وہ اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. تو لوگوں نے بنائی بھی ہوتی ہیں آئیڈیا, فیک آئیڈیا, اس میں اگر کوئی دھوکہ نہیں دے رہے یعنی کسی کو نقصان نہیں ہو رہا تو پھر شرعن کوئی قباحت نہیں ہے. اگر کوئی دھوکہ دے رہے ہیں نا اس کے ذریعے, یعنی کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو آپ کہتے ہیں میری آئی ڈی نہیں ہے یہ, پھر یہ جھوٹ ہو گیا نا. تو کوئی بھی نام سے آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے, ای میل بنایا جا سکتا, جی میل آئی ڈی بنائی جا سکتی ہے, فیس بک بنائی جا سکتی ہے, یوٹیوب لوگ بناتے ہیں, اس میں دھوکہ نہ دیں کسی